السلام علیکم سب کا شکریہ سب ٹائم نکال کر یہاں پر آئے. شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن تعارف القوا کا کروا دوں. القوا ایک کمیونٹی ہے جہاں پر تمام ممالک سے مسلمان جوان مسلم خاص کر کے ان کو اکٹھا کرنے کا ارادہ ہے ہمارا، تاکہ ہم لوگ ایک جگہ پر مل کر دین کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں اور اس کا پیغام ہر بندے تک پھیلا سکیں. کلاسز کے علاوہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں. تمام ایکٹیویٹیز کا تعلق دین اور اسلام کے کام سے ہوتا ہے. وہاں پر جوائن کر کے آپ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. سر مفتی ضیاء عثمانی صاحب، ضیاء الرحمان عثمانی صاحب جوائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ. ان سے کچھ بات چیت سنتے ہیں اور اس سیشن کے اینڈ پہ انشاءاللہ آپ کے مختصر سے سوال جواب لیے جائیں گے. جی سر انمیوٹ کیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا شیخ؟ ہاں الحمد للہ بخیر. وانت یا شیخ؟ الحمد للہ الحمد للہ. سر شروع تمام کرتے ہیں. تمام سننے والے کو میری طرف سے السلام علیکم، اور اللہ رب العزت ہمارے اس کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے ٹائم نکالا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنے دربار میں قبول عطا فرمائے. آمین. جی شیخ، سب سے پہلے تھوڑا بہت اپنا تعارف آپ کا ہم نے ویسے تو کروایا ہے سب کو، لیکن مختصر سا ایک اپنا تعارف کروا دیے گا تمام سننے والوں کو. میرا نام ضیاء الرحمان ہے اور اس وقت میں اسلام آباد میں رہتا ہوں. بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں بڑگرام سے. بڑگرام میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں سے میں نے حفظ کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر تجوید کی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر درس نظامی، پھر تخصص فقہ میں کی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد ماسٹرز کی ہوئی ہے 2-3، اور ایم فل کیا ہوا ہے اسلامک تاریخ میں، اور اس کے بعد دعویٰ اینڈ ثقافت سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. لیکن پی ایچ ڈی کا جو میرا تھیسس ہے وہ بھی تاریخ سے تھوڑا ریلیٹڈ تھا، اس وجہ سے میری پی ایچ ڈی تاریخ اور دعویٰ سے دونوں کے بیچ انکلوڈ ہوتا ہے. تو یہ مختصر سا تعارف تھا. باقی میں بھی آپ لوگوں کی طرح اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو ہمارا مقصد پڑھنا پڑھانا نہیں ہے. بیسیکلی جو پڑھانا جو ہوتا ہے وہ تو ٹیچرز کا کام ہوتا ہے. میں تو ایک معمولی سے اسٹوڈنٹ ہوں. ہم نے بس ایک دل میں ارادہ کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے. جی شیخ. آمین شیخ. ٹھیک ہے سر، سیرہ کی طرف آتے ہیں آپ. جی جی یہ 3 ماہ کا جو کورس ہے، جو کہ بنیادی سب سے پہلے مجھے شیخ نے سمجھایا تھا کہ سیرہ پڑھی یا پڑھائی نہیں جاتی، سیرہ سیکھی یا سکھائی جاتی ہے. تو یہ اس کورس کو کس طرح سے لے کے ہم چلیں گے 3 ماہ میں؟ اس کو کس زاویے سے دیکھا جائے گا اور کس طرح سمجھا جائے گا؟ اچھا، سب سے پہلے طلع آپ کی آواز کٹ گئی. میں شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے سیرہ کو تو بیسیکلی پڑھنے کے ساتھ ساتھ جس طرح باقی معاملات میں ہم کچھ کرتے ہیں تو اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا لیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سیکھا اور پھر اس کے اوپر عمل شروع کیا. ایسے صحابہ کرام بھی گزرے ہیں جنہوں نے ایک آیت پڑھنے کے بعد اس کو یاد کرتے کرتے سالوں گزار دی. کسی نے پوچھا کہ ایک آیت ہی میں سال گزار دی، تو فرمایا کہ وہ میرے عمل میں نہیں آیا تھا. تو بیسیکلی اس کے سیرہ سیکھنے سے جو ہمارا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزاریں. اور ویسے بھی ہر مسلمان کے لیے جو قانونی ماخذ ہے، شریعت کا جو ماخذ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، دنیا میں جو کچھ ہے سب سے محبوب ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھتا ہو. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے. دوسرا، اگر آپ اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. اب جب بہترین نمونہ ہے تو دنیا کی باقی ذاتوں کی طرف ہمیں جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اپنے آپ کو پیوستہ رکھنا چاہیے، تاکہ اسی سے ہمیں سب کچھ ملے. اور صحابہ کرام تو آپ زندگی اٹھا لیں ان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ابا نے کہا کہ اے عمر، آپ کا کیا بنے گا، آپ تو اونٹ نہیں چلا سکتے ہو. اونٹ چرانا ان کو نہیں آتا تھا، پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنائی تو آج تک
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنہری الفاظ سے لوگ یاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ کئی صحابہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع یہ اولین تقاضا ہے ہمارا. جی طلحہ بھائی. جی شیخ جزاک اللہ. اس کورس میں شیخ اس کو 3 ماہ میں کس طرح سے اس کا لے آؤٹ کیا ہوگا اس کورس کا جس پر لوگوں کو انشاءاللہ ٹرین کیا جائے گا، وہ کس طرح سے سب آپ لے کے چلیں گے؟ ہوم سب ورکس سب وغیرہ سب سے کتابیں وغیرہ پہلے سب سے پہلے ہم تو سیرت کے حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ آج تک دنیا لگی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کسی نہ کسی نقطے کو اٹھا کر وہ لکھ رہی ہے اور اسی انداز سے وہ چل رہے ہیں. اب اگر اٹھا کر دیکھیں تو آج تک لوگ لگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ریسرچ ہو رہا ہے. لیکن وہ سب کو ہمیں 3 ماہ کے اندر کور کرنا یہ تو ایسا ہے کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے کے مترادف ہے. لیکن ہم نے تھوڑا سا اس کی بنیادی چیز ہے کیونکہ ہمارا جو لرننگ جو حصہ ہے وہ بنیادی چیز ہے کیونکہ ابھی ہم بالکل سیرہ سے ناشنا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، انہوں نے کتنے غزوات کیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے چیزیں ہم نے 3 ماہ کے اندر مختصر سا ٹائم ہے یہ، اور اس میں 3 ماہ بھی نہیں ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل ایک مہینے میں 4 کلاسز، دوسرے مہینے میں 4، وہ تقریباً 12-13 کلاسز بنتی ہیں. لیکن اس کو ٹاپک کے حوالے سے ایک ٹاپک ہم نے 20 25 پیجز آپ کو دیا کروں گا، وہ آپ لوگوں نے خود پڑھ کر لانا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ صرف مختصر سی اس کے اوپر یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے اوپر کمنٹری ہوگی کہ فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے ہم شروع کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر پھر عرب کے قبائل کو، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو، پھر اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے آتے رہیں گے. تو یہ پہلا جو ہمارا پہلا لیسن ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے، ان کے اوپر سے آباء و اجداد کس قبیلے سے تھے، ان کی زندگی کیسے گزری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یعنی شجر و نسب وغیرہ یہ سارے ان میں انکلوڈ کریں گے. تو ہم نے کتاب جو چوز کی ہوئی ہے وہ ہے تجلیات نبوت. اصل میں اس کتاب کو چوز کرنے کا ایک تو مین مقصد یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر جتنے بھی روایات ذکر ہیں وہ سارے صحیح اور مسند احادیث سے لیے گئے. دوسرا، اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انتہائی مختصر سا ہے جس کو ہمیں 3 ماہ میں کور کرنا تھوڑا ایزی ہوگا، ورنہ یہ بہت مشکل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کور کرنا. اس کے علاوہ دوسرا جو اہم کام ہم نے کرنا ہے کہ یہ تو ہمارا بیسک سیرہ کے وہ کورس ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ اسٹیپ پہ بھی ہم جائیں گے کہ اس سے آگے وضاحت ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے سامنے آ جائے. تو وقتاً فوقتاً اس طرح کے ہم کورسز رکھوائیں گے تاکہ جو پہلے لیول والا ہے ان کو یہی کورس اگلے والے لیول کا دوسرا ہوگا، پھر تیسرا چوتھا آگے ہم جاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. جی طلحہ بھائی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کورس کو ہم اسٹیپس میں لے کے چلیں گے، اسٹیپ 1 2 3 اس طرح کر انشاءاللہ کے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ تو انشاءاللہ. پہلا سٹیپ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھا لیں تو ایک جو قائد ہوتا ہے اس کے لیے بھی زندگی، استاد کے لیے بھی، شاگرد کے لیے بھی، سیاستدان کے لیے بھی، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ ہر ایک طبقے کے انسان کے لیے وہ نمونہ ہے. تو ہر ایک طبقے کے انسان نے اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کو اٹھانا ہے. وہ تو الگ الگ اس کے اوپر کورسز ہو سکتے ہیں کہ سیاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار، فلسفہ کیا ہے، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے تو کیا تجربہ ہے، اس کے علاوہ تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ بہت سارے اس میں وہ ہے. اور آج کے دور میں تو اگر آپ ریسرچ اٹھا لیں گے سیرہ ڈپارٹمنٹ کی تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی نقطہ پکڑ کے ایک جو ریسرچ ورکر ہوتا ہے وہ پورا 200-300 پیجز اسی کے اوپر لکھ رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے یہ لکھتے جائیں گے اور قیامت ہوتی جائے گی، لیکن یہ ختم نہیں ہونے والی ہے. تو ہم کوشش کریں گے، ویسے تو ہم اس قابل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ڈسکس کریں، لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتایا ہوا جو طریقہ ہے اس پہ ہم چلنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا. جی طلحہ انشاءاللہ بھائی کوئی اور؟ انشاءاللہ سے. انشاءاللہ اچھا، والعزیز انشاءاللہ. اس میں شیخ کتاب کا نام بتا دیے گا کہ کون سی کتاب لے کے آپ چلائیں گے ہمیں؟ ہاں، یہ تجلیات نبوت ہے. میں آپ کو نا اس کا PDF فائل آپ کو واٹس اپ کر دوں گا، بیسک اپنے گروپ میں ڈال دیں یا گروپ میں مجھے بھی ایڈ کر دے تو وہاں میں بھی سینڈ کر سکتا ہوں. تو جی جی یہ ایزی رہے گا سب کے لیے. تو باقی ٹھیک جو ہے. کورس کرنے کے جو
سننے والے ہیں ان سے آپ جو بھی آپ کی فارمیلٹی ہے وہ آپ بتا دیجیے گا کہ کس طریقے سے وہ آپ لوگ اس کو ارینج کر رہے ہو، کیا کیا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کئی لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں نے اسٹیٹس ڈالی ہوئی تھی تو کئی ہمارے جاننے والے یہاں پہ مقتدی حضرات اور محلے والے، اسی طرح جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وغیرہ، تو وہ سارے پوچھ رہے تھے کہ سر فیس کتنا ہوگا، کس طریقے سے ہم اس کو رجسٹریشن کروائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے تو ان کو یہی کہہ دیا کہ پہلے کلاس آپ جوائن کر لو، میں لنک سینڈ کر دیا کروں گا، لیکن اس کے بعد جو فارمیلٹی ہوگی وہ آپ کو طلحہ بھائی بتائیں گے انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں اس طرح ہے کہ سب سے پہلے تو تجلیات نبوت جو ہے وہ ڈسکارڈ پر ہمارے پاس پی ڈی ایف پڑی ہے اس کی، اور ہم کوشش کریں گے کہ وائس چینل میں جو بھی ہمیں شیخ ہوم ورک دیں گے ہم وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی شخص ان کو پڑھا بھی کرے، تاکہ جن کے پاس وہ کتاب پی ڈی ایف وغیرہ میں نہیں ہے جو سننا چاہتے ہیں اس کو وہ سن لیں اس کو. یہ جی وہی رائٹر ہیں، سیریز ایکٹر جنہوں نے لکھی ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. صفی الرحمان. جی جی ہاں. اور اس میں دوسری چیز اس میں اس کی کوئی فیس نہیں ہے کورس کی، اور اس کا ہم نے کوئی رجسٹریشن پروسیس نہیں رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد سیرا کو سیکھنا سکھانا جو ہے وہ اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہر اس بندے تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتا. تو اگر اس بندے کو ہم یہ فارم وغیرہ فل کرنے کے چکر میں ڈالیں گے تو اس کے لیے مشکل ہوگی، اور مشکل ہم نہیں چاہ رہے کسی کے لیے بھی ہو اس کورس کے لیے. تو اس میں کوئی فارم بالکل نہیں ہے، آپ میری بھی صرف رائے لنک سے یہی جوائن تھی. کریں. جی 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 میری بھی رائے یہی رہی. اور سیرہ کے حوالے سے میں بتا دوں کہ علامہ ابن قیم زاد المعاد میں وہ لکھتے ہیں کہ سیرہ نبویہ جو ہے وہ ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے، کیونکہ سعادت دارین مسلمان کو حاصل کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کے نزدیک فرض عین ہے، اور بلکہ ہمارے لیے بھی فرض عین ہو گیا کہ جب آپ حدیث سیکھیں گے تو جب تک آپ کو سیرہ کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ حدیث صحیح طریقے سے نہیں سیکھ سکتے ہو. قرآن مجید آپ اٹھا کر آیات پڑھیں گے تو آیات کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، شان نزول کیا ہے. اسی طرح حدیث کا شان ورود کیا ہے، تو یہ آپ کو سیرہ سے پتہ چلے گا، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے آپ. تو ہمارے ہاں لوگ انشاءاللہ. حدیث پڑھ لیتے ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. اسپیشل جو ہماری ینگ جنریشن ہے، کئی کالجز میں پڑھانے کا موقع ملا تو وہاں لوگ نہیں جانتے کہ ان سے کہو کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے. تو سیرہ سیکھنا بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے ہر انسان کے لیے. بالکل. اور دوسرا شیخ یہ کہ آپ نے واٹس ایپ کا بولا، تو واٹس ایپ پر ہم کام نہیں کرتے، کیونکہ واٹس ایپ پر جو ہے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کے لیے ایک ہی گروپ میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو لوگوں کو یہاں پر پتہ ہے زیادہ تر لوگ ہمارے ساتھ ڈسکارڈ پر آلریڈی کام کر رہے ہیں. تو ڈسکارڈ سے ہم کام کرتے ہیں، سب کچھ مینیج کرتے ہیں، اور یوٹیوب وغیرہ پر، انسٹاگرام، ٹویٹر پر ہماری جو ویڈیوز جتنے بھی سیشنز ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگز وہاں پر موجود ہیں. تو وہاں پر وہ سن سکتے ہیں. یہ سیرا کلاسز بھی انشاءاللہ ریکارڈ ہوں گی، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیخ آپ کی طرف سے ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے یوٹیوب پر موجود ہوں. اس کے علاوہ انشاءاللہ. آپ لوگوں کے کچھ بالکل سوال بالکل. جواب ہوں گے. جس کا بھی سوال جواب ہے، کوشچن ہے، وہ اپنا ہینڈ ریس کر سکتا ہے. کوشش کیے گا مختصر اور کلاس سے ریلیٹڈ سوال کیے جائیں، اور اس کا جواب ہم شیخ سے معلوم ہاں کرتے ہیں. ایک دو اچھا. باتیں میں کورس سے ریلیٹڈ بتا دوں کہ لیسن جو ہوگا جی ہمارا سیرہ سے ریلیٹڈ کوئی بات ہو یا وغیرہ تو آپ لوگ اس کو سوالو کر سکتے ہیں وہاں، لیکن اس سے باہر کسی بات کو آپ نہیں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور مواد زیادہ ہے اور ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے. اور دوسری بات کہ ہمیں مسالک کے اندر نہیں پڑھنا ہوگا کہ فلاں مسلک کیا کہتے فلاں کیا کہتا ہے. ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے، اور تبھی میں نے اس کتاب کو چوز کیا کہ اس کے اندر سارے مستند روایات ہیں تاکہ کسی کو کوئی کسی قسم کا اشکالات نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دو رولز آپ بہترین لوگوں ہوگا. نے یاد رکھنے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے کوئی پوچھنا ہے دین کے حوالے سے کوئی بات تو میرے نمبر یہ آپ کو دے دیں گے، تو اس کے حوالے سے آپ بات کر سکتے ہو، لیکن کلاس کے اندر باہر کی باتیں نہیں ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی جی اس کا پروسیجر ہم نے بنایا ہوا ہے سوال جواب کا. میں وہ سب کو بتا دیتا ہوں کہ ڈسکارڈ پہ آپ کا جو سیرا کا چینل ہے، سیرا پی بی یو ایچ کا، وہاں پر آپ لوگ اپنے سوال جواب ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ہم اگلی کلاس میں سے پہلے انشاءاللہ وہ سوال جواب شیخ کے ساتھ شیئر کر دیا کریں گے تاکہ شیخ ان پہ بات کر سکیں. اور اس کلاس میں بھی کوشش کیے گا اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ اس کلاس سے ریلیٹڈ ہو. دوسرا پوائنٹ بھی آپ نے کافی کلیئر کر دیا شیخ کہ مسالک میں ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں جو تفریق ہے اس میں نہیں پڑھنا، ہمیں خالصاً جو ہے وہ اپنا فوکس کرنا ہے سیرا کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. شیخ سیرا کی اہمیت کیا ہے؟ سیرا کیوں سیکھی جائے؟ جیسے میں نے پہلے بتا دیا نا کہ سیرہ کیونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ جو دین کا ماخذ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یعنی دین کا سارا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوا، وہ ایک قسم کے شارع ہوئے، تو اس شارع کی شریعت پہ چلنا
تو پہلے شارع کی زندگی کو پڑھنا، وہ ساری باتیں اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں، تو یہ وہ مین پوائنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شارع ہیں، سارے وہی ان کے اوپر نزول ہوئی، تو پھر ہمیں جتنے بھی دین سے ریلیٹڈ جتنے باتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے پکڑنا ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہم کو ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو انشاءاللہ اس وجہ سے یہ مختصر سا نکتہ ہے، اس کو مائنڈ میں رکھو بس، کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، بس اس سے آگے کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بالکل۔ غابت نبی نے ہینڈ ریس کیا ہے، جی غابت بھائی سوال السلام کیے علیکم گا۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ پہلے تو تھینک یو سو مچ، اللہ کو جزائے خیر دے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ آمین آپ کے آمین آمین۔ بالکل مطلب بہت دل سے تہ دل سے آپ کو شکریہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں، نہ ہی وہاں پر بلکہ یقین ہمارے لازم یہاں ہے۔ بھی۔ اور جس طرح سے معاملات ابھی تک چلتے آ رہے تھے، یہ بہت بڑا ایک سپنا تھا ہمارا کہ انشاءاللہ سب کو آپس میں جوڑے اور اسٹارٹ کریں ہم جوڑنا ود سیرہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ۔ یہ ان حضرات نے تقریباً یہ میری سستی ہے کہ کئی عرصے سے یہ لگے ہوئے کہ کب سٹارٹ کر رہے ہو کب سٹارٹ کر رہے ہو، بیچ میں رمضان آ گیا، تو اصل میں رمضان میں میرا قرآن مجید سنانا اور اس کے جو ہم سپارہ سناتے ہیں اس کا پھر ڈیلی اس کا خلاصہ ہوتا ہے نا، تو وہ خلاصہ بھی دیکھنا ہوتا ہے مجھے اور سپارہ بھی یاد کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رمضان میں مشکل تھا میرے لیے۔ اور اس کے علاوہ رمضان سے پہلے میرے گھریلو کوئی ہمارے ہاں ایک نئی مہمان آئی ہوئی ہے، میری بچی پیدا ہوئی، تو انہوں نے بتایا تھا، لیکن میں نے کہا فی الحال میں گھر کے کاموں میں بزی ہوں اور اپنے جو مسز ہے ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہا ہوں، کیونکہ ہم یہاں اکیلے رہ رہے، باقی ہماری فیملی جو ہے وہ گاؤں میں رہ رہی، تو وقتاً فوقتاً پھر ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، بس یہ جی جی۔ ہوتی ہے۔ جی جی تو شیخ ایک بڑی ریکویسٹ ہے میری آپ سے، کیونکہ سیرہ کی جی کلاسز جی بہت ساری جگہوں پہ بھی ہوتی ہے، یوٹیوب پہ بھی کچھ اویلیبل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ الرحمن ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خیر کا سرچشمہ بنے انشاءاللہ الرحمن، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر آمین کلاس کے آمین۔ بعد آپ ہمیں کچھ ایسے ٹاسک دیا کریں، ایسے ورکس دیا کریں جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کیا کریں، جو ہم نے سیکھا، اور اس طرح وہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ہماری زندگی میں انشاءاللہ الرحمن آئے انشاءاللہ۔ تو یہ ہم آپ سے انشاءاللہ درخواست کرتے ہیں کہ ہر کلاس کے بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک دی جائے، جس سے وہ کیریکٹرسٹک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ ہمیں بھی آئے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں ایسا کریں گے طلحہ بھائی، ایک چیک لسٹ بنا دیں گے نا، تو وہ چیک لسٹ کے اندر ہوگا جو ہم جو بھی ٹاپک پڑھیں گے اس کے اندر جو بھی اعمال ہم نے اپنی لائف میں اپنے اوپر لاگو کرنے ہیں، تو وہ ہم ڈسکس اس کو لکھیں گے، اور پھر دوسرے لیسن تک ہر ایک بندے کے پاس وہ چیک لسٹ ہونا چاہیے، وہ ڈیلی کے حساب سے اس کے آگے ٹک مار کرے کہ آج میں نے یہ عمل کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو ایک ہفتہ بعد ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا کہ کس نے کتنا کام کیا ہے، تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ کام انشاءاللہ یہ بالکل کیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ ایسے لسٹ بنائی جا سکتی ہے، انشاءاللہ۔ بالکل یہ کیا جائے گا جی جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ غابت بھائی اپنے کوشچن کے لیے۔ میم تانیہ ہمارے ساتھ موجود ہے، میم تانیہ جی سوال کیے گا اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، آپ کی وعلیکم آواز بہت السلام آہستہ ہے میم تانیہ۔ شیخ میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سیرہ پڑھی پڑھائی نہیں جاتی بلکہ سیکھی اور سکھائی جاتی ہے، تو کیا آپ اس کو ہمارے لیے تھوڑا سا بیان کریں گے کہ ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے اور یہ کیا کیسے جاتا ہے؟ بیسیکلی ہم مسلمان ہیں نا، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ 5 وقت کی نماز روزہ رکھنا یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، انہوں نے کر کے دکھایا، اللہ رب العزت نے ان کو سکھایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں باقی جتنے بھی معاملات ہوئے وہ سارے ہم نے اس طریقے سے ہینڈل کرنے۔ اصل مسلمان کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ وہ صرف اسلام کو پڑھے نہ بلکہ اسلام کو اپنے زندگی میں لاگو کرے، اور صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ اس وجہ سے ایمان لے کر آتے تھے کہ وہ چلتے پھرتے مسلمان تھے۔ آج ہمارے ہاں اسلام پڑھی جاتی ہے لیکن اس کے اپنی زندگی میں لاگو نہیں کرتے ہیں، تو یہ سمپل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اٹھا کر اپنی زندگی بنانی ہے، اس طرح اپنی زندگی کہ وہ کس طرح چلتے تھے، وہ سوتے کس طرح تھے، وہ اٹھتے کس طرح تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کے تجارت کیسی تھی، ان کی سیاست کیسی تھی، یہ ساری چیزیں زندگی کا، ان کا پڑھانے کا انداز کیسا تھا، ان کو شاگردی کیسی تھی، خیر شاگردی تو کی نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں سکھایا کہ طالب علمی کیسی ہونی چاہیے، تو یہ ساری باتیں براہ راست وہ اللہ رب العزت سے شاگردی ہوئی ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ اس کو لے سکتے ہو، تو ہر چیز کو آپ نے اپنی زندگی کے اوپر فالو کرنا ہے کہ میں کیسے چلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ جی بالکل، یعنی کہ سیکھنے کا تعلق پریکٹیکل ہو گیا اور پڑھنے کا تعلق بس علم برائے علم کے تک رہ گیا۔ جی جی ہاں، وہ تو میں نے شروع میں بتا دیا نا، صحابہ کرام کئی آپ کو سارے آثار مل جائیں گے صحابہ کے، ایک ایک آیت کو 2 سال پڑھتے رہے، پوچھا گیا ایک آیت 2 سال تک، فرمایا کہ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے 2 سال تک وہ پڑھتا رہا تاکہ یہ میرے زندگی میں آ جائے، تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم تو قرآن مجید یاد کر لیتے بالکل ہیں، اس کو بالکل سمجھ لیتے ہیں لیکن زندگی میں اپناتے نہیں ہیں اس کو۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا جزاک اللہ تانیہ میم، کوشچن کا علی بھائی یو کین انمیوٹ۔
جی علی بھائی آپ کا ہینڈ ریز ہے, کین یو ہیئر می؟ آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. چیٹ میں کوشچن پوچھا ہے کہ طلحہ بھائی شیڈول کیا ہوگا ٹائمنگ کا؟ ٹھیک ہے شیخ, ہفتے میں ایک کلاس, یہ تھوڑا سا شیخ آپ خود بتا دیے گا کہ کس طرح سے کتنی کلاس. یس طلحہ کی آواز اچھا ابھی نہیں اچھا آ رہی. جی 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 ہاں, وہ اصل میں ہوسٹ بن گئے تھے طلحہ بھائی. جی اچھا طلحہ بھائی, ایسا ہے کہ ہفتے میں ہم 2 کلاسز بھی لے سکتے ہیں, ایک بھی لے سکتے ہیں. لیکن فی الحال جو لوگوں کا ہم نے اذان بنایا ہے تو وہ اس طرح ہے کہ ایک کلاس ہے ہفتے کو, تو ہفتے کو ایک کلاس بھی ہو, یہ اسٹارٹنگ ہے تاکہ لوگوں کے تھوڑا بہت سمجھ آ جائے. ایک دفعہ اس کے ساتھ جڑیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ خود بخود آگے جڑتے جائیں گے, ان کو مزہ آتا رہے گا. یہ دین کا کام ہی ایسے ہے کہ ایک چیز سیکھنے کے بعد آپ کا دل کرتے ہے دوسرا سیکھو, تیسرا سیکھو, اس میں آگے بڑھو. تو انشاءاللہ فی الحال تو ہم 3 ماہ کے لیے صرف ایک ہی دن کلاس لیں گے جو سیٹرڈے کو ہوگا, ہفتے والے دن ہوگا. تو بیسیکلی یہ جو 9 بجے کا ٹائم ہے ہمارے ہاں 9:15 بجے نماز ہوتی ہے. ابھی میں نے نماز پڑھائی اور میں فوراً آیا. ابھی میں نے کلاس کے بعد پھر سنتے پڑھنی ہے, پھر فطر واجب پڑھنی ہے. تو بیسیکلی یہ ہمارا ٹائم چینج بھی ہو سکتا ہے, 9:30 تک جا سکتا ہے, کیونکہ آگے نماز کا ٹائم بھی چینج ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اس جی میں شیخ ایسا کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارے ساتھ کچھ لوگ انڈیا سے بھی ہیں اور کچھ لوگ کشمیر سے بھی ہیں, تو جی وہ جی بھائی جو ہے ان کے لیے ٹائم ذرا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ ویسے بھی آدھا گھنٹہ ان کا آگے ہوتا ہے, اور وہ کشمیر والے ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کوئی تو ایسا ہے جو جلدی سونے کے عادی ہیں. تو جی جی ہاں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم ہوگی تو ہفتے کے دن ہی, کہ ہفتے میں ایک کلاس ہوا کرے گی سیٹرڈے کے دن انشاءاللہ. ٹائم جو ہے وہ ہم جی اس پہ سب سے بات کر لیتے ہیں, جو ٹائم زیادہ لوگوں کے لیے مناسب ہوگا وہ ٹائم رکھ لیا جائے گا انشاءاللہ, اور باقی انشاءاللہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی یہ ویڈیوز, تو باقی وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. معذرت ہے میرا نیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا پہلے. جی میم جویری آپ کا کوشچن ہے, آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ جب آپ ہمیں ٹاسک دیا کریں گے کہ یعنی کہ 20-25 پیجز ہم نے پڑھ کے آنے ہوں گے اور پھر اس پہ ڈسکشن ہوا کرے گی سیٹرڈے والے دن, اور مطلب کہ یعنی کہ کوئی چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئی یا ہم کسی اور نظریے سے دیکھ رہے ہوں الگ طریقے سے, تو وہ آپ ہمیں بتایا کریں گے. نہیں دیکھیے, میں آپ کو ایک کتاب دے رہا ہوں نا, اس کتاب جی کے میں ایک سوال ان کا ٹاپک دہرا دیتا ہوں. شیخ کوشچن یہ ہے میں سمجھ کہ گیا میں نہیں طلحہ بھائی میں سمجھ گیا ہوں. پھر ان کا ڈسکشن. جی ہاں ایسا ہے, جو کتاب ہمارے پاس ہے نا, اس کتاب کے پہلے آپ نے جو ٹاپک ہوگا اس کو آپ لوگوں نے پڑھ کر لانا ہے. پڑھ کے لانے کے بعد یہاں پہ مختصر سا میں اس کو بریف کروں گا کہ ہم نے یہاں سے یہاں تک پڑھا ہے, اور اس کتاب کے اندر یہ ہے, اور باقی اس سے ریلیٹڈ یہ باتیں ہیں. یہ کتاب تو ایک یہ ہے کہ یہ آپ کے پڑھنے کے لیے ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ مجھے کئی کتابوں سے اور کہ پراپر آپ کو ڈاکومنٹری ٹائپ آپ کو بناؤ نا, جیسے بیان ٹائپ ہوتا ہے وہ پورا آپ کو بریف ہوتا ہے جیسے, تو وہ پورا میں ایک دفعہ سنا دیا کروں گا. اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا جو بھی اعتراضات اس سے ریلیٹڈ ہوں گے تو وہ آپ کر پائیں گے. لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے تو اس میں اعتراضات کرتے کرتے پھر ہمارے لیے بہت سارا ٹائم ضائع ہوگا, تو لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ سوال جواب کا جو سیشن ہے وہ کم سے کم رکھیں. جی ٹھیک ہو گیا. جی اچھا علی شیخ بھائی آپ طلحہ کا بھائی ہینڈ ایک ریز ہے. اور سوال تھا جو ہم سے شاید مس ہو گیا. جی جی شیخ سوال ہے چیٹ میں کہ اگر میں سیرہ کی بہت ساری کتابیں پڑھ لوں اور یہاں پڑھنے میں کیا فرق ہوگا, سیرہ سیکھنے کا کیا ہے, ذرا تفصیل سے بتائیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بہت ساری کتابیں پڑھے تو یہاں پڑھنے میں وہاں پڑھنے میں کیا فرق ہوگا, یہاں کیسے ڈفرینٹ ہوگا ان کے لیے. دیکھیے, ایک ہوتا ہے خود پڑھنا, ایک ہوتا ہے کہ مل کے ہم جب اس کو پڑھیں گے نا اس کا ہمارے اندر تاثیر ہوگی. اور یہاں ہم بیسیکلی سیرہ پڑھانے کی بات نہیں کر رہے, ہم سیرہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو باتیں ہیں وہ ہمیں سیکھ جائیں. اور باقی پڑھنے سے, اور ایک تو خود پڑھنا ہے, ایک ہے کسی کے ہاں پڑھنا ہے. تو دونوں میں تھوڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ بظاہر آپ بہت ساری کتابیں پڑھ لیں گے لیکن اس میں کچھ الفاظ آپ کو یاد رہیں گے, کچھ یاد نہیں رہیں گے, اس طرح کا وہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک کلاس پراپر طریقے سے پڑھیں گے, بہت سارے لوگوں سے آپ ڈسکس کریں گے تو زیادہ یاد رہتا ہے. اور دوسرا ایک مین جو مقصد ہوتا ہے اس طرح کی کورسز کروانے کا, کہ بہت سارے لوگ جمع ہو کے, کیونکہ اکیلا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی سستی کا شکار ہو جاتا ہے. تو سارے جب ایک ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ دوسرے کو دیکھ کر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اسی طرح سیکھوں, اس طرح چلوں. تو مین مقصد یہ ہے جمع ہونے کا کہ تاکہ ہم جو کچھ پڑھ رہے اس میں ہمیں سستی نہ ہو, اور جو کچھ پڑھ رہے تو بہت سارے اذہان ہیں, چاہے میرے ذہن میں ایک بات پڑھ کے کچھ اور سمجھ آئی ہو اور بہت سارے اور لوگ ہیں ان سے میں سیکھ کے مجھے کلیئر ہو سکتا ہے, تو یہ فائدہ ہے بیچ میں.
باقی اکیلے خود پڑھنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، پڑھتے جائیں بہت اچھی بات ہے. انسان کو مطالعے کے ساتھ لگا ہونا چاہیے، اسٹڈی ہر وقت ہونے چاہیے، بڑھاپے تک بلکہ قبر تک ہونے چاہیے انسان کو، کہ وہ پڑھتا رہے دین کو اور سمجھتا رہے. بالکل. جزاک اللہ شیخ. آخری سوال لیتے ہیں. علی بھائی علی آپ بھائی کا ہینڈ ریز ہے. علی بھائی السلام علیکم شیخ. خیر مقدم آپ وعلیکم کا. السلام ورحمۃ. جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں ایج جو فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا کافی وائبرنٹ ہے. کچھ چھوٹے بچے بھی ہیں 10 12 13 سال عمر کے جن کو ہم نے انوائٹ کیا، وہ لوگ بھی آنا چاہ رہے ہیں جن کے پیرنٹس نے بہت زیادہ مطلب اس چیز کو خیر مقدم کے طریقے سے لیا ہے اور کافی اپریسیشن کے ساتھ اس کے لیے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں. تو میرا سوال یہ ہے بیسیکلی کہ یہ ساری ایج جو فیکٹر کی جو کرائٹیریا ہیں، جو ایج کا جو الگ الگ لیول ہے، ان کے لیے ریلیونٹ ہوگا جس طریقے سے ماڈیول سیٹ ہوگا کہ مطلب 13 سے. جی محترم، ایسا ہے کہ ہم یہ سٹارٹ کر رہے بیسک سے، بنیادی چیزیں ہیں. جی تو میرے خیال سے جو 8-10 سال سے اوپر بچہ ہے وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ سیکھ سکتا ہے، بلکہ ان کو زیادہ بیٹھنا چاہیے تاکہ اسی وقت سے وہ سیرت کے اوپر چلیں تو بڑے ہو کر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے، اس کے لیے دین پہ چلنا آسان ہوتا ہے. تو زیادہ تر تو یہ بچوں سے، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. پھر آگے اس میں ہم کوئی سیرت کا فلسفہ ذکر نہیں کر رہا، سیرت کی وہ سیاست کو نہیں چل رہا، وہ تو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن اس میں بچوں کی زیادہ ضرورت ہے ہمیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے آئیں اور وہ سیکھیں، کیونکہ آگے یہ ہمارے معمار ہیں. انہوں نے قوم کو سیدھے راستے پہ لے کر آنا ہے، انہوں نے آگے شادیاں کرنی، ان کے بچے ہوں گے. تو ایک والد یا ایک بچہ اگر چھوٹے بچپن سے کوئی عمل سٹارٹ کرتا ہے نا، تو بڑے ہو کر اس کے اوپر پختگی آ جاتی ہے اور ہمیشہ کرتا رہتا ہے. تو بچوں کا زیادہ آنا کوئی مذائقہ نہیں، اچھی بات ہے، آ جائے، سب کو سنوائیں، سب بیٹھیں، تو یہ اچھی بات ہے. جزاک اللہ شیخ. جزاک یہ تو اللہ اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم بڑے ہو کے ہم نے سیرہ نہیں سیکھی. باقی بچوں کے لیے یہ بیسک کورس ہیں، بچوں کے لیے زیادہ یعنی فائدہ مند ہے. شیخ ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا میرا کہ اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے طور پہ کسی دوسری کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں. آپ اس چیز میں کیا ریکمینڈ کریں گے کہ ہم ساتھ ساتھ دوسری کتاب بھی ایک پڑھ لیں اور اس کی بھی کلاسز لیتے رہیں، یا صرف اسی پہ ابھی فوکس کریں؟ نہیں، جو ایک کتاب ہے نا، اس کو آپ فی الحال کمپلیٹ کریں، اس کے بعد پھر آپ دوسرے کی طرف جائیں. اگر آپ ادھر سے کتابیں پکڑیں گے نا تو پھر آپ ایک کتاب بھی نہیں پڑھ پائیں گے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو پہلے کوشش کریں کہ ایک کتاب کو آپ پکڑ لیں، اس کو آخر تک پہنچائیں، اختتام تک. اس کے بعد آپ کو لگے پھر دوسرا کتاب اٹھا لیں، پھر اس کے بعد تیسرے کی طرف جائیں. تو اگر آپ مختلف کتابیں پڑھیں گے تو آدھا ہو جائے گا، آپ کو جو موضوع ہے اس کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے یہ کتاب مختصر بھی ہے اور مستند روایات ہیں، اس کو پڑھ لیں. اگر آپ یہ پورا خود پڑھ سکتے ہو تو آگے تو دوسرا سٹارٹ کر دیں آپ. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ نے ابھی نہیں پڑھی تو آپ اس کو شروع کر دیں اور سب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. تو اس میں یہ ہوگا کہ سب کے ساتھ آپ انوالو ہوں گے اور ایک طریقے سے آپ چلیں گے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، پراپر ایک نظم و ضبط کے ساتھ چلیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے. انشاءاللہ شیخ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی آمین. جزاک اللہ علی بھائی. آپ کے کوشچن کا آخری سوال لیتے ہیں. میم تانیہ آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. شیخ میں نے پوچھنا تھا کہ میں پہلے سے ہی سیرت کی ایک کتاب پڑھ رہی ہوں اور تقریباً درمیان میں پہنچی ہوئی ہوں، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے؟ اس کو کمپلیٹ کر دیں، اس کو کمپلیٹ کریں اور اس کو بھی ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے لیے جنہوں نے ابھی سٹارٹ نہیں کیا تو وہ چاہ رہے کہ ادھر سے بھی اٹھا لوں، ادھر سے بھی اٹھا لوں، سارے اٹھا لوں، تو پھر وہ رہتا نہیں ہے. ایک ہی ٹاپک کو آپ لیں، اس میں بھی اگر آپ کو کوئی مشکل لگے تو پھر آپ پوچھیں اس میں. لیکن آپ نے جو شروع کیا ہوا ہے اس کو آپ پورا کیجیے، اس کو چھوڑے نہ. ایک دفعہ ایک کتاب شروع کرتے وقت اپنا یہ معمول بنا دیں کہ اس کو ختم کر کے پھر دوسرا سٹارٹ کرنا ہے. یا اگر آپ 2-3 کتابیں ایک ساتھ چلا سکتے ہو تو اچھی بات ہے، وہ سب سے بہتر بات ہے. لیکن چونکہ ہمارے اندر سستی بہت زیادہ ہے تو ہم ایک کتاب کو پڑھتے ہیں، اس سے 2-3 پیجز پڑھ کے پھر اس کو چھوڑ کے تیسرا اٹھاتے ہیں، تیسرے کی طرف جاتے ہیں، چوتھا اٹھاتے ہیں، تو کوئی بھی پورا نہیں ہوتا. یہ میرا زمانہ طالب علمی میں ہم ایسے کرتے تھے کہ جو فارغ وقت ہوتا تھا کتابیں اٹھا کے رکھ رہتے تھے کہ اس کو ہم نے پڑھنا ہے. ایک سے 10-12 پیجز پڑھ لی، دوسرے سے تیسرے سے، وہ پھر پورا نہیں ہوتا تھا. پھر ہمیں ایک استاد نے بتایا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، ایک کتاب کو اخیر تک لے جائیں پھر اس کے بعد دوسری کتاب کو پڑھ لیں. اب ہم نے سیرہ کے موضوع کو دیکھنا ہے تو سیرہ سے ریلیٹڈ ہم ایک کتاب پڑھیں گے تو ہمیں کچھ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد آپ دوسری کتاب اٹھا لیں. تو اس سے ایک تو علم کی پختگی ہوتی ہے کہ اگر دوسری کتاب میں وہی بات دوبارہ لکھی گئی ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے سے اذا تکرر فی القلب ہو جاتا ہے کہ جب بار بار تکرار ہوتا ہے تو دل میں پختگی آتی ہے، تو وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اگر ایک ساتھ چلا سکتے ہو پھر تو کوئی مذائقہ نہیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو میری طرح اس کا کچھ دن کا شوق ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک ہی فی الحال اسی کتاب کو ضروری سمجھے کہ میں نے پڑھ کے جانا ہے کلاس کے لیے، تو وہ اسی کو پکڑیں.
جی ٹھیک ہے جی شیخ، جزاک اللہ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ شیخ مزید ہاتھ جو ہیں سوالوں کے لیے شیخ اٹھنے لگ گئے ہیں، ہم یہاں پہ کنکلوڈ کریں گے، آپ کے یہ پاس 10 منٹ ہوں گے مزید۔ یہ جو نہیں نہیں آپ کر دیں، یہ جو ایک ہے سی سے کوئی شو ہو رہا ہے، انہوں نے ریز کیا جی ہوا ہے۔ چشمہ کو سر ٹھیک جی جی میم السلام چشمہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ ہمیں آپ نے سیرہ کی بک جو ہے وہ ویک میں 1 ڈے رکھا ہے اس کا، یعنی کہ سیٹرڈے کو پوری ویک میں ایک دن وہ جی جی کلاس ہوگی، تو اٹ مینس یہ جی جی کافی اس کا ڈیوریشن رہے گا، آلموسٹ 3 months ایسے رہے گا اس کا ٹائم۔ تو کیا اس ٹائم جی میں جی ہم دوسری بک کو پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے اگر سیرہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ اسی پہ ہم کنسنٹریٹ کریں گے اور جتنا جو پڑھیں گے اس کو ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے، دیٹس گڈ، لیکن اس کے علاوہ جی جیسے جی صحابیات ہیں اور بھی بہت ساری بکس ہیں، ان کو ہم پڑھ سکتے ہیں نا؟ آپ بہت باقی کتابوں کو پڑھیں، باقی جو میں ہم یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیرہ سے ریلیٹڈ بہت ساری کتابیں جمع کی ہوئی ہیں اور آپ ایک کو اٹھا رہے ہو، دوسرے کو اٹھا رہے ہو، تیسرے کو اٹھا رہے ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سستی کے شکار ہو کے پھر سارے چھوڑ دو۔ اب ایک کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، تو باقی آپ صحابیات سے حکایت صحابہ پڑھیں، آپ کہیں سے آپ کو کوئی بھی کتاب ملے آپ اس کو پڑھتے رہیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں، آپ تفسیر پڑھیں، آپ عربی سیکھیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھتے جائیں، کیونکہ پڑھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری ینگ جنریشن پڑھائی سے بہت دور ہے، جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ ہر ایک بندہ اپنا معمول بنا دے کہ میں نے دن میں کم سے کم 50 پیجز تو اسٹڈی کرنی ہے، تو اس کے بعد جا کر ہمیں کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوگا۔ بالکل جزاک اللہ شیخ، جزاک اللہ میم اپنے کوشچن کا۔ جی سجاد بھائی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے ہماری بہت بڑی ہیلپ کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ تو میں یہ پوچھنا آمین چاہ رہا آمین تھا کہ میری تقریباً پوری فیملی بیٹھتی ہے، ابھی انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے چلیں گے۔ تو میری ایک 7 انشاءاللہ سال کی بیٹی ہے اور 12 سال کی ہے، اس کے بعد 16 اور 14 سال کے بچے ہیں۔ تو مجھے کون سی ایسی چیز ان کو پہلے سے، یعنی جیسے 7 سال کی بچی ہے اور 10 سال کی، کون سی چیز یعنی سیرہ سے پہلے اسے اسٹڈی کروانی چاہیے یا اس کے دماغ میں بٹھانی چاہیے کہ یہ جو میٹنگ ہم اٹینڈ کر رہے ہیں اس کو کس طرح سے لیں؟ یہ ایک چھوٹا سا اس سے ملتا جلتا ایک اب کانسیپٹ ہے۔ تو جی جی میں جی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی میں جی نے کچھ عرصہ پہلے ایک کلاس لی تھی، تو اس میں انہوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اور فرض نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے تو اسی طرح اس کو لیں، اس میٹنگ کو۔ ویسے تو ہمارا سونا جو ہے نا وہ حرام نہیں ہے، لیکن اس میٹنگ کو چھوڑ کے یا نماز کو چھوڑ کے یا روزے کو چھوڑ کے اگر ہم سو جاتے ہیں وہ ہمارے لیے کیسا ہے؟ اگر اس چیز کو تھوڑا سا آپ بتا دیں تو ہم ذرا سختی سے اس میں شامل ہوں۔ جی جزاک اللہ سجاد بھائی کوشچن ہاں کا۔ جی سر پہلا جو کوشچن ہے آپ کا بچوں سے ریلیٹڈ، تو اس کے لیے بچوں کے آداب سے ریلیٹڈ، بچوں کے اسلامی آداب ایک کتاب ملتا ہے، آپ اس کو لیں، اور بچوں کو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کی زندگی جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہر ایک ٹاپک سے، کہ اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کس طریقے سے کرتے تھے، کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ پیتے کس طرح تھے، یہ سارا ڈیٹیل لکھا ہوا ہے۔ بچوں کو اگر ابھی سے ہم اس کا عادی بنا دیں کہ آپ نے اس طریقے سے سونا ہے، آپ نے اس طریقے سے کھانا ہے، آپ نے گھر میں داخل ہو کر کیا کیا طریقے اپنانے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر ہر والدین یہ کوشش کرے ان کو وہ پڑھائیں اور اس کے اوپر بچوں کو کوشش کرے کہ بچوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کے موقع فراہم کریں، اور کوشش کرے کہ میرا بچہ اس نے یہ عمل چھوڑا ہوا ہے، یہ چھوڑا ہوا ہے، تو اس کو یاد دہانی کرائیں، تو یہ بچوں کے لیے ہے۔ اور اس سیرت میں بیٹھ کر وہ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اس طرح کوشچن مارک بنا کے نہیں پیش کریں گے، وہ آپ کو ایک روانگی کے ساتھ، جیسے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ سے شادی ہوئی، پھر وہ شام گئے، وہاں سے پھر ہاجرہ ان کی نکاح میں آئی، پھر آگے اس طرح کے پورا وہ ڈیٹیل سے آپ کو روانگی کے ساتھ ایک پورا لیسن یہاں میں بریف کروں گا، تو وہ اگر بچے سنیں تو ان کو آٹومیٹکلی یاد ہو جائے گا کہ یہ اس روانگی کے ساتھ ہے۔ دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ سیرہ سیکھنا جو ہے یہ فرض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم جو ہے یہ فرض ہے ہر مسلمان مومن اور مرد اور عورت کے اوپر۔ اب اس سے علم سے مراد وہ علم ہے جو آپ کے روزمرہ معاملات سے ریلیٹڈ ہے، یہ اتنا تو یہ فرض ہے ہر ایک مسلم کہ اپنے نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، یہ تو فرض ہے۔ اور یہ اگر نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو سیرت کی طرف جانا پڑے گا، کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے، تو آپ سیرہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ڈیپلی جانا کہ اس میں پی ایچ ڈی کرنا یا اس کے ایک
ٹاپک کو ڈسکس کرنا یہ فرض کفایہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک فرقہ ایک بندہ وہ اس کے اوپر کام کر دے تو باقی کے ذمے سے ساکت ہو جائے. تو یہاں سیرہ سے سیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال جو فرض کا درجہ رکھتے ہیں وہ سب کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے. تو مراد یہ ہے. اور ابن قیم نے جو زاد المیعاد میں ذکر کیا یہ ان کے رائے ہیں کہ سب کے اوپر فرض ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو بہو اس طرح کرنی چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور صحابہ کرام اس کے نقش قدم پر چلے. صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھائے تو ان کا یہ شوق تھا. ایک صحابی نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درمیان میں سے مانگ نکال رہے, اس نے کوشش کی نہیں نکلا, وہ لوہا گرم کیا, وہ بیچ میں ڈال دیے, وہ لکیر بنا دی. اسی طرح ایک صحابی نے جب اس کو خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو اس نے ایک دان پہلے نکالا, دوسرا نکالا, تیسرا, دل میں یہ آئے شاید یہ والا دان تو یہ والا یہ والا, تو پورے دان نکلوا دیے اس نے. تو یہ اس طرح کا عشق اور جذبہ ہونا چاہیے تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی اس کو سیکھنا. جزاک اللہ جی خیر. آگے. ابھی مزید 4 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, میں آپ کو انمیوٹ کرتا ہوں. کوشش کیے گا کہ مختصر سوال رکھے تاکہ زیادہ وقت نہ شیخ کا دیا جائے. شیخ ایک چیز بتا دیے گا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وقت کتنا ہوگا کلاس کا. یہ جس طریقے سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو کم سے کم 40 منٹ سے تو کم نہیں ہونا چاہیے. ویسے میرے نزدیک اگر 1 گھنٹہ کلاس آپ کا زوم گھنٹے تک چل سکتے ہیں, میرے ہاں جی تو شیخ, صرف 40 منٹ تک چلتا ہے. نہیں یہ چل جاتا ہے. طلحہ بھائی جی جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی ہاں اب آواز جی آ رہی ہے. یہ گھنٹے سے زیادہ چل اگر جاتا ہے. ہاں ہاں تو 1 گھنٹے ہم کلاس کا رکھیں گے. اس میں یہ ہے کہ 40 منٹ تک کلاس وہ ہوگی کہ جو لوگ اس کے اندر شامل ہونا چاہیں تو وہ سارے کر کے پھر آگے جو سوالات و جوابات کا سیشن ہوگا وہ باقی 20 منٹ اس کے لیے رکھ دیں گے. اور یہ باقی 40 اس پہ پھر جو جانا چاہتے ہیں سوالات میں نہیں شامل ہونا چاہتے تو وہ جا سکتے ہیں. تاکہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, انہوں نے بہت مشکل سے ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ وہ یہاں آئے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو. انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. ارشیا آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. کوشش کیے گا کہ سوال مختصر رکھیے گا اور کلاس سے ریلیٹڈ. جی بولیے. میرا یہ کوشچن تھا کہ میں لائک اردو نہیں پڑھ سکتی اور آپ کے پاس اگر کوئی ایسی بک ہے جو ریلیٹڈ یا سملر ہو جو آپ نے ریکمینڈ کی ہے انگلش ورژن میں وہ اگر ہے ٹھیک ہے. تو. میرے خیال سے شیخ تجلیات نبوت کا انگریزی ترجمہ ہوا ہوگا. راحق المختوم کا تو پتہ ہے, اس کا نہیں پتہ. چلو دیکھ لیتے ہیں, پھر آپ کے لیے پرووائڈ کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ ٹھیک کا ہے. کچھ سمجھ نہ آئے اردو کے حوالے سے تو یہ جو ہمارے احباب بیٹھے ہوئے الحمدللہ ان کو وہ رہے انگلش میں تو آپ ان سے رابطہ کر کے وہ کر سکتی ہو. اسی طرح مجھ سے بھی کر سکتی ہو بات. تو اتنا تھوڑا بہت انگلش ہمیں آتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ کلاس جوائن کرتے وقت جو چیزیں آپ کو سمجھ نہ آئے تو ساتھ میں لکھتی جائیں, پھر بعد میں پوچھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کتاب بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر انگلش ورژن مل جائے تو اچھی بات ہے, دیکھ لیتے ہیں. جی تو انشاءاللہ نہ یہ ہوا کوشش تو کی پھر جا اس سکتی کو ہے. الرحیق المختوم پھر ان کو سینڈ کر دیجیے. انشاءاللہ اس میں یہ بھی ہے ارشیا کہ یہ جو اگر تو بک ان کیس اگر ہمیں بک نہیں ملتی انگلش میں تو یہ بک پڑھ کر بھی انشاءاللہ سنائی جائے گی ڈسکارڈ وائس چینل پر. جتنا ہوم ورک ہوگا وہ پڑھا جائے گا, ایک شخص وہاں پر آ کر پڑھے گا, اور جو لوگ اس کو خود نہیں پڑھ سکتے وہ سن لیں گے اس کو. تو کوشش کیے گا کہ آپ وہاں پر یہ سن لیے گا. مجھے امید ہے آپ ڈسکارڈ پر ہمارے ساتھ ہوں گے. جی آخری بس ٹھیک ہے. سمرا آپ کوشچن کیے گا. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے یہ کہنا تھا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے اور اس کے لیے قرآن ہمیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے, اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی سیرت سمجھنا ضروری ہے. تو وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ نبی کی سیرت تو باقی ہم نے مطلب کافی جگہوں سے دیکھی ادھر بھی, تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ذاتی طور پہ کیسے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھاتے ہیں یہ تو ہمیں کافی جگہ ادھر سے مل جاتی ہے. لیکن اس کا کیا چینج ہے, یہ گروپ میں نے جوائن کیا کہ جو ان کی سب سے بڑی ان کی سنت تھی ایک دین کو سمجھنا اس کے نفاذ کے لیے جو آج کہیں بھی نہیں نظر آ رہا, تو اس کو مد نظر رکھا جائے, میری یہ ریکویسٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری اصل کوشش بھی یہی ہے کہ جو چیز ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو جائے انسان. تو بیسیکلی یہاں جمع ہونے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سیرہ تو آپ کو کتابیں بھی مل جائے گی, آپ خود پڑھ سکتے ہو. اسی طرح آپ کو یوٹیوب پہ بہت سارے لیسن بھی مل سکتے ہیں. لیکن یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم سارے اس پر عمل کرنے کا ایک تہیہ کریں گے کہ آج ہم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکھی ہے, اسی پر ہم نے عمل کرنا ہے. جی انشاءاللہ آگے شیخ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس میں میں ایک بار آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس طرح شیخ نے پہلے کہا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلیں گے. پہلے 3 ماہ جو ہے وہ بیسک بنیادی سیرہ جو ہے وہ سکھائی جائے گی. جو اس کو کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ سٹیپ 2 اینڈ سٹیپ 3 کی طرف موو آؤٹ کیا جائے گا, جس میں مزید کچھ ڈیٹیل میں باتیں سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. اور ایک یہ بھی اناؤنسمنٹ چلی گئی ہے کہ میرے نظر سے کچھ کتابیں گزری تھیں, مجھے کسی نے دی تھیں, تو بہت سی کتابیں ان میں مختصر کتابیں تھیں, ان میں وہ صحابہ اور صحابیات کی زندگی پر تھیں. تو مجھے شرمندگی بھی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کیونکہ ان کتابوں میں بہت سے نام ایسے تھے جن سے ہم واقف ہی نہیں ہیں.
صحابہ اور صحابیات وہ لوگ ہیں کہ جن کے توسل سے ہم تک دین پہنچا، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. تو ہمیں ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. اس سلسلہ میں اتوار کو دوپہر 3 بجے ہمارا چھوٹا سا سیشن ہوا کرے گا، جس میں کسی ایک صحابہ یا صحابیہ کا بنیادی لائف سٹائل جو ہے، بنیادی ان کے بارے میں، پرسنالٹی کے بارے میں چیزیں بتائی جائیں گی. تو کل ایک صحابیہ کا 3 بجے انشاءاللہ ہوگا. اور جی یہ میں منجم کی بک ڈسکارڈ پر ہے. شیخ آخری سوال لے سکتے ہیں ہم؟ لے سکتے ہیں بالکل. یہ جو لوگ باقی ہیں ان کے سوال لے لیں آج. ٹھیک ہے. جی جنید یوٹیوبر آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. تو اچھا میرا ایک سوال ہے نا کہ جیسے سیرت کے اوپر بات ہو رہی ہے نا، آواز آ جی رہی ہے؟ جی تو جی ہم بالکل سنے آواز آ ہیں رہی ہے. کہ ایک کتاب ہے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی، ٹھیک ہے، 7 جلدوں میں. میں نے اس کو امیزون پہ دیکھا تھا، ٹھیک. تو اس کے بارے میں بڑا تعریف سنے ہیں کہ وہ کتاب سیرت کے اوپر بہت اچھی لکھی ہوئی ہے. تو کیا آپ اس کتاب کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتاب مطلب کیا ہے، تھوڑا سا جاننے کو ملتا؟ جی ہاں شیخ. وہ کتاب بہت اچھی کتاب لکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً زندگی کو اس میں کور کیا گیا ہے، یعنی زیادہ چیزیں انہوں نے ایڈ کی ہوئی ہے. تو زیادہ تر لوگ وہی پڑھا رہے ہیں اور وہی پڑھ رہے ہیں. اکثر لوگ اسی کی طرف جاتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں جو یہ ہے کہ کئی مسالک کے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم نے یہ کتاب اس وجہ سے چوز کی. ایک تمہارے پاس وقت کم ہے، اس وجہ سے یہ والی چوز کی. آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، بہت اچھی کتاب ہے. میں نے خود پڑھی ہوئی ہے اور پڑھ بھی رہا ہوں، اس کو دیکھ بھی رہا ہوں. تو اس سے اچھی کتاب انہوں نے بہت بڑا کام کیا. پھر الرحیق المختوم میں کام ہوا، سیرت ادریس کاندیلوی صاحب نے کام کیا سیرت مصطفیٰ پہ، تو محسن کائنات پہ کام کیا. بہت ساری کتابیں ہیں. اس میں کسی کتاب کو آپ برا نہیں کہہ سکتے ہو، سارے کتابوں کو بہت اچھی طریقے سے. ہاں یہ ہے کہ چند کتابیں میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جو مستشرقین نے لکھی ہیں. جیسے جوزف انور تنبی نے کتاب لکھی حیات النبی. حیات النبی کتاب جو ہے آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سیرت پہ لکھی گئی ہے، لیکن اس کے اندر جو خرافات انہوں نے جمع کیے وہ میں آپ سے صرف ایک چھوٹا سا نقطہ ذکر کر دوں کہ انہوں نے ایک جگہ لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے ہمارے ہاں 70 کو ہوئی یا 71 کو ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ 76 کو ہوئی، اور پھر اس سے عیسوی تاریخ لیتا ہے نا عیسوی میں. تو وہ کہتا ہے کہ 76 کو ہوئی، اور اس سے وہ استدلال یہ پکڑتا ہے کیونکہ میں اس فیلڈ سے ہوں. تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید کی آیات ہے کہ ولما 40 سنہ، کہ جب انسان 40 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو عقل سلیم مل جاتا ہے. اور نبوت 40 سال کے بعد اس وجہ سے ملتی تھی کہ انبیاء کو عقل سلیم ہو جاتا تھا، اس کے بعد نبوت ملتی تھی. تو وہ نعوذ باللہ وہ یہاں یہ شو کروانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، جو عمر تھی وہ 34 سال یا 36 سال تھی، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو لہٰذا یہ نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. تو مستشرقین کی میں وہ بتا دوں کہ ایسے حضرات جو مسلمان نہیں ہوتے اور وہ دین کو پڑھ کے اس کے بعد اسلامی کتابیں لکھتے ہیں، اسی طرح ویب سائٹس بناتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ تاکہ مسلمانوں کے اندر ہم تفریق ڈال دیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر مسلمان یہ سمجھے کہ شاید ہمارا دین ٹھیک نہیں ہے، ہمارا قرآن ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جی جزاک اللہ شیخ. جی میم ماریا. اچھا جو لوگ سوال کر رہے ہیں ڈسکارڈ کا چیٹ میں لنک آ رہا ہے ڈسکارڈ کا، بار بار آپ لوگ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں اس کو. جی میم ماریا آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ہمیں کافی سارے انسیڈنٹس ایسے ملتے ہیں، جیسے جہاد ہو گیا، پالیٹکس ہو گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے ادھر سوسائٹی میں جیسے بے نظیر بنی پی ایم اینڈ کافی سارے مولوی آگے کہ ہمیں عورت کی حکمرانی منظور نہیں ہے. تو ایک عورت اپنی لائف میں سیرت کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتی ہے؟ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ اٹھانے ہیں تو اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے سامنے ہیں. جب ہم سیرت پڑھیں گے تو اس کے اندر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج جو ہیں وہ ہمارے لیے مائیں ہیں. تو اس امت کی مائیں کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں. تو ان کی زندگی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. تو عورت کے لیے وہ ہے. باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ عورت اسی کے اوپر چلے گی، اسی کے مطابق زندگی گزارے گی. باقی جو آپ کا سیاست سے ریلیٹڈ بات ہوئی کہ بے نظیر کو وہ پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، وہ مولوی حضرات نے اعتراض کیا. وہ تو اگر اس سسٹم کو آپ دیکھیں جو جمہوریت ہے، تو یہ سسٹم سارا وہ دین سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت کی مجبوری ہے یہ جو اس وجہ سے لوگ جڑے ہوئے اس کے ساتھ. اسلام میں جمہوریت کا تصور نہیں ہے اگر آپ اس کو اٹھائیں. تو یہ تو اس وقت ہماری مجبوری ہے، اس وجہ سے علماء اس کے ساتھ جڑے ہوئے. اگر وہ علماء اس کے ساتھ نہ جڑے ہو تو پھر ہمارے لیے بہت سارے ایسے بل پاس ہو اسمبلیوں سے کہ وہ ہمارے دین کے خلاف ہو. بہت سارے بلز ایسے ہیں جو علماء وہاں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اسلام کے نظریے سے، تو وہ پھر رہ جاتے ہیں. جی جزاک اللہ شیخ. آخری سوال ریو شارٹس. جی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں، مختصر رکھیے گا، کوشش کیے گا سوال کو. جی
جی السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख, चूंकि ये क्लास सीरत के रिलेटेड है और इसमें हमारी बहनें भी मौजूद हैं, तो मेरा सवाल इस रिलेटेड था कि शरीयत में क्या हिसाब किताब है ऐसी क्लास का, और फिर जो ये क्वेश्चन आंसर का सेशन है इसमें जो हमारी बहनें हैं मौजूद, तो उनके वॉइस में क्वेश्चन करने का शरअन इजाज़त है? अभी जो मौजूदा दौर है ना, इसमें सीखने का मेरे नज़दीक जो वाहिद ज़रिया है वो यही है कि हम बैठ के इस तरीके से दीन की इशाअत करें। तो इसमें वैसे औरत का आवाज़ जो है उसके ऊपर तो उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन ये है कि इस वक़्त हमें ज़रूरत है। तो ज़रूरत के तहत फिर इस्लाम आपको इजाज़त दे देती है कि आप इसको पढ़ सकते हो इस तरीके से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर ये औरतें आप घर में इनको नहीं सिखाते हो, कहीं नहीं सीखती है, तो ज़रूरी बात है कि फिर उनके लिए भी दीन तो सीखना है ना, वो भी हमारे इस्लाम का हिस्सा है और हम जैसे इंसान हैं, तो ज़रूरी है कि वो सीखें। तो ये वक़्त की ज़रूरत की वजह से अगर इनका आना और इस तरह कोर्स में शामिल होना और सीखना, ये अच्छी बात है। इसको आप इस पे नहीं ले जा सकते हो कि ये बिल्कुल हराम है या इस तरह की। जी शेख, जज़ाकल्लाह शेख। अपने वक्त का कंक्लूड करते हैं अ, जी। जित जी जी हाँ, जितने भी हज़रात आए हुए हैं, अल्लाह इनके सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह आमीन रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत अपनाने की तौफ़ीक अता फरमाए, और आमीन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हमारे इस सही को कबूल फरमाए। आमीन या शेख। जी, जी जैसा तलब शेख ने भाई कह दिया, सही। जज़ाकल्लाह, आप सबने वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले सैटरडे को हम टाइमिंग जो है वो दोबारा से जो लोग हैं अटेंड करने वाले उनकी सहूलत के हिसाब से टाइमिंग डिसाइड कर लेंगे दोबारा, और पीडीएफ जो है वो डिस्कॉर्ड पर अवेलेबल है, वहीं से आपको मिल जाएगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को नेक्स्ट क्लास होगी, जो कि बुनियादी तौर पे हमारी पहली क्लास होगी सीरा की तरफ। आज तो 10वीं क्लास थी, तो इंशाल्लाह इसको पढ़ना शुरू करेंगे। शेख हमें होमवर्क बता दिएगा कि अगली क्लास से पहले हम कितना पढ़ते हैं तजल्लियात अच्छा, नबुव्वत को। मेन जो चीज़ है, ये तजल्लियात नबूवत की किताब आप खोलें। सबसे पहले रसूलुल्लाह ये मोहम्मद लिखा हुआ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेज नंबर 25 है। यहाँ से आप लोगों ने शुरू करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान है, नशोनुमा है, नबूवत से पहले के हालात हैं, ये आप लोगों ने आगे पढ़ना है। यानी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लेके आएंगे। अ, हाँ, ये नबूवत और दावत तक आप लोगों ने, यानी 42 नंबर पेज तक आप लोगों ने ये सारा देख कर लाना है। इसी से जी रिलेटेड शेख, मेरे सामने क्लास किताब होगी। खुली हुई है। इससे कुछ बातें, हाँ, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं और ऐड करूँगा, वो अपनी तरफ से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी 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 जी, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान, नशोनुमा और नबूवत से पहले के हालात, ये नसबनामा मुबारक से लेकर नबूवत से पहले आप सीरत तक है। हाँ, बाब फिर अव्वल। आगे नबूवत और दावत तक। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया शेख, जी जी हाँ। जज़ाकल्लाह। इसमें कुछ चीज़ें मैं ऐड करूँगा, जैसे अरब के जो कबाइल थे उससे लेंगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से थे, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कबीले के आगे फिर कौन से अशखास से फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शजर नसब जाती है, तो वो भी इंशाल्लाह थोड़ा सा मुख्तसर सा डिस्कस होगा। बाकी यही किताब सबसे बेस्ट है कि हम 3 महीनों में इसको कवर कर लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, गाबित आखिरी इनपुट दिएगा आप अपनी एंड जी। जी पहले तो शुक्रिया शेख आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम सबको शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अनाउंस करता जाऊँ कि हमारा जो ग्रुप है अलग हुआ, वो डिस्कॉर्ड पे चल रहा है, फिर से मैं बता दूँ। और वहाँ जो एक्टिविटीज़ अभी चल रही है, तो सीरा तो स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह रहमान। सैटरडे को, हर सैटरडे को इंशाल्लाह सीरा की क्लास हुआ करेगी। सेकंडली हर संडे को सहाबा की सीरीज़ चल रही है हमारी, कल से पहला उसका क्लास होगा 3 बजे कल इंशाल्लाह रहमान, एज़ पर पीएसटी, एंड 3:30 एज़ पर आईएसटी इंशाल्लाह। एंड उसके साथ-साथ बुक रीडिंग सेशंस भी वहाँ पर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हर फ्राइडे को हमारे खुतबे होते हैं 3 बजे पीएसटी और 3:30 आईएसटी। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और इन सब दीन के मामलात में हमारी आप हेल्प कर सकते हो, इसमें पार्ट ले सकते हो, सीख सकते हो, सिखा सकते हो, और पूरा जो ये हक का मामला है, ये पूरी दुनिया तक इंशाल्लाह रहमान आप पहुँचा सकते हो। और आखिर में विद रिस्पेक्ट टू दी सीरा क्लासेस, जो सवाल बार-बार आ रहे थे कि यहाँ पढ़ने में क्या डिफरेंट है और बाकी खुद पढ़ने में क्या डिफरेंस है, इसमें एक बार हम एक शेर है कि सोहबत अज़ इल्म किताबी खुशतर अस्त, सोहबत मर्दानी खुर आदम गरस्त। कि फ़कत तिब की किताब पढ़ने से कोई तबीब नहीं बन जाता है, ठीक है? फ़कत कोई किताब पढ़ने से कोई आर्टिस्ट नहीं बन जाता है। टीचर की और गाइड की, जो उस्ताद है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है ज़िंदगी में। और जब तक आपके पास एक मर्दानी खुदा ना हो, एक उस्ताद ना हो जो आपको खुदा से जोड़े, तब तक आप बहुत पीछे रह जाओगे और असल हकीकत नहीं पहुँच पाओगे। तो हमारे साथ शेख उसी मामले में इंशाल्लाह जुड़े, और इंशाल्लाह रहमान इनसे हम सीखेंगे, और इनके कलाम को जो हम इनसे सीखेंगे वो पूरी दुनिया तक इंशाल्लाह लेके जाएँगे। बाकी फिर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमने लिंक शेयर कर दिया चैट में, तो उसके थ्रू आप इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़ सकते हो। जज़ाकल्लाह गाबित। ठीक है, इसको कंक्लूड करते हैं। तलहा ये भाई, रिकॉर्डिंग एक जी, जी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आइंदा नेक्स्ट लेसन में अपना नेट सही रखें, क्योंकि वो जी, आपका ना जी शेख। क्लासेस में भी यही होता था, अब यहाँ पे भी वही हो रहा है। जी, तो जी शेख, जी जी इंशाल्लाह मैं इस जी बारे में कुछ कहता हूँ, इंशाल्लाह आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जी ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर अपलोड कर दी जाएगी जल्द ही।
اور وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ جو یہاں پر نہیں اٹینڈ کر پائے. اگلے ہفتے انشاءاللہ ہماری آفیشیلی پہلی کلاس ہوگی, اس میں سب جوائن کیے گا, اپنے عزیزوں کو دعوت دیں, جتنے سے زیادہ لوگوں کو آپ اکٹھا کر سکیں اس مقصد کے لیے انہیں اکٹھا کریں. تمام لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے, تمام لوگوں کو یہ سیرت سیکھنی چاہیے. جزاک اللہ ایوری ون, اپنے وقت کے لیے. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.